اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھی ویئر ڈو یو لیو اور آپ آگے جو ہے وہ آپ 4-5-6 سینٹینسز کا آنسر دینے لگ پڑتے ہیں تو وہ ایک ان نیسیسری چیز ہوتی ہے. ایگزامنرز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک لمیٹڈ ٹائم میں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کو ہم نے اسپیکنگ میں کیا اسکور دینا ہے. کیا ایگزامینر کی نظر میں شعوری اور لاشعوری طور پر ایکسنٹ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اسپیکنگ میں لمبے لمبے آنسر دے رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے نمبرز کیا کم ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ You have to figure out کہ میرے آنسرز غلط کیوں ہو رہے ہیں. السلام علیکم، آئی ایم وحید مراد فرام پیراگان اوورسیز ایجوکیشن گجرات. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہے ڈاکٹر علی راشد صاحب. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ سر. ایک بار واپس پوڈ کاسٹ پر آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے بھائی صاحب. اچھا، تو پہلی پوڈ کاسٹ میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ آئٹس اور پی ٹی کیوں ضروری ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو کیوں کر کے جانا چاہیے یہاں سے جو اسٹڈی ابراڈ کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور آئٹس اور پی ٹی کے لیے انسٹرکٹر کیسے چوز کرنا چاہیے یا کون سا ادارہ چوز کرنا چاہیے. تو آج ہم اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانے کے لیے کچھ نئے کویسچنز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو علی بھائی، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی فلو کے ساتھ انگلش بول رہے ہوتے ہیں بٹ ان کے اسکورز کم آتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ویل آئی وڈ سے کہ وہ ڈپینڈس آن دا ایگزام فارمیٹ. کافی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو فلوئنٹ انگلش ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو سورس ہوتا ہے ان کا وہ پوڈ کاسٹ، ڈراماز اور انگلش موویز وغیرہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے ان سے سن کر انگلش سیکھ تو لی ہوتی ہے، ہاؤ نیٹو اسپیکر اسپیک، بٹ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جو آئلٹس کا ٹیسٹ ہے اور جو پی ٹی کا ٹیسٹ ہے وہ اکیڈیمک لینگویج ریکوائر بھی کرتے ہیں. تو آپ فلوئنٹ انگلش ایز اے اسپوکن بول سکتے ہیں، ایز فار اسپیکنگ آپ اس کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں، بٹ جب ہم آئلٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کنٹرولڈ اسپیکنگ مانگتا ہے انڈر دا ایگزام پریشر. تو آپ ایک دوسرے بندے سے بے شک بہت فلوئنٹلی اسپیکنگ میں بات کر لیں گے، بٹ جب ٹیسٹ کی باری آئے گی تو آپ نے وہاں پر اسپیسیفک کویسچنس کا اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں آنسر دینا ہوتا ہے اور ایگزام پریشر بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ وہ فلوئنسی آپ کی نارمل کانورسیشن والی ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئٹس انگلش لینگویج نہیں بلکہ ایگزام تیاری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا اس کی پلاننگ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ یس، آئی وڈ سے کہ 50-50 ہے. آف کورس اگر آپ کو بیسک انگلش، لسننگ، اسپیکنگ، فلوئنسی، یہ ساری اسکلز آپ کی بیسس ہی اچھی نہیں ہے تو آپ ایگزام میں جو ہے وہ ڈبل اسٹرگل کریں گے. بٹ اگر آپ کی اس طرح کی بیسس آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اس اسکل کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، پراپر طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اور کس کویسچن کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر تو آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، پھر آپ کا اچھے ایگزام اسکور میں ریفلیکشن آتی ہے. سر، موسٹ یونیورسٹیز ایز این ایجوکیشنل کونسلر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریکوائرڈ کرتی ہیں کہ آپ کے آئٹس میں 6.5 ود ناٹ لیس دین 5.5 ہونے چاہیے. البتہ یہ ہے کہ رائٹنگ میں 6 ہونے چاہیے. تو رائٹنگ میں مطلب کہ ایک ریکوائرمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے رائٹنگ میڈیول میں نمبر کم آتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں اس کا کافی زیادہ اس پر سرویز کنڈکٹ وغیرہ کیے گئے ہیں. تو سب سے جو کامن ہمارا اسکور ہے سب ماڈیولس کی اگر بات کی جائے تو فار لسننگ دا موسٹ کامن اسکور از بینڈ 7. فار اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ اٹس اراؤنڈ 6 اینڈ 6.5 بٹ دی ایوریج اسکور آف رائٹنگ از 5.5. اس کی جو مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ رائٹنگ ٹیکنیکلی سب سے ڈیفیکلٹ ماڈیول بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے صرف رائٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایگزام فارمیٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے جو بینڈ ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، ان کو ہم نے کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، ہم نے کیسے ٹاسک اچیومنٹ اور کوہیرنس وغیرہ کو یوز کرنا ہے. اکثر اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف وکیبلری اور گرامر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو باقی دو پارٹس ہیں جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کا ٹارگیٹ اسکور نہیں آ پاتا رائٹنگ میں. اچھا علی بھائی، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ اچھے خاصے بینڈ لے کر جاتے ہیں لیکن جب وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو انگلش بولنے میں مسائل کا سامنا آتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یس، دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. ایکچولی لائک آئی سیڈ بیفور کہ کافی لوگوں کی جو انگلش کا ایکسپوجر ہے اگر تو وہ اسٹرکٹلی انگلش موویز سے، سیریز سے یا پوڈ کاسٹ سے ہے تو وہ چیز ان کو شروع میں ایگزام میں اسٹرگل کروا سکتی ہے. لیکن انہی لوگوں کو جب وہ نیٹو اسپیکر سے بات کریں گے تو ان کو اس چیز کا اسٹرگل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایز اپوز ٹو وہ لوگ جو کہ پیورلی اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے انگلش کو دیکھتے ہیں. وہ آئلٹس میں تو اسکور اچھا لے لیں گے
بٹ جب وہ نیٹو اسپیکر کی باری آئے گی وہاں پر آپ کی جو اسپیکنگ ہوتی ہے وہ اٹ میٹرز الاٹ. وہاں پر پھر آپ نے آئلٹس کی اسپیکنگ جیسے آنسر نہیں دینے ہوتے, وہ بہت ہی ریجڈ آنسرز ہوتے ہیں. اگر ہم نیٹو اسپیکرس کی بات کرتے ہیں تو ان کے آنسرز بہت ہی نیچرل, فری فلوئنگ, ان میں جوکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ ورڈس پہ اسٹریس بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز چونکہ آئلٹس میں الاؤڈ نہیں ہوتے تو a person can get a good score in IELTS speaking, but he can struggle when he talks with the native speakers. اچھا کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لائک بینڈ 6 بینڈ 7 بینڈ 8 اسٹوڈنٹس, ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی, اس میں سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو آلریڈی آپ کی اسٹیبلشڈ انگلش نالج ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے اسٹریٹجائز کرنا ہے اور یوٹیلائز کرنا ہے ڈپینڈنگ آن دا ڈفرینٹ بینڈ ریکوائرمنٹس. کیونکہ ہر بینڈ جو ریکوائرمنٹ ہے, ایوری بینڈ ریکوائرز سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ ایک بینڈ 6 کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ایک پریپریشن اور دا وے ہی پریپیئرس کین بی اے بٹ ڈفرینٹ دین اے پرسن جو کہ بینڈ 7 اور بینڈ 8 کی پریپریشن کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بینڈ 6 جو ہے وہ اٹ جسٹ شوز کہ بھئی آپ کو انگلش آتی ہے, بٹ بینڈ 7 بینڈ 8 اینڈ آف کورس بینڈ 9 جو ہے وہ یہ ایگزامپلیفائی کرتا ہے کہ آپ اس چیز میں ایفیشینٹ ہیں اور آپ کو اس چیز کی ماسٹری حاصل ہو چکی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک چیز میں پروفیشینٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹ ریکوائرز اے ویری ہائر ڈگری آف کنٹرول اینڈ پریسیجن. بینڈ 6 جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتا ہے, اور بینڈ 7 8 اور اس کے اوپر جو بینڈز ہیں وہ سارے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو آلریڈی اسٹیبلشڈ انگلش ہے اس کو آپ سرٹن سرکمسٹانسز میں کیسے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور آپ کی انگلش ایز اے لینگویج کے اوپر کتنا پریسیجن اور کنٹرول ہے انکلوڈنگ دا وکیبلری. اچھا یہ ویکیبلری کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا گرامر زیادہ امپورٹنٹ ہے ویکیبلری سے یا ویکیبلری زیادہ امپورٹنٹ ہے آئلٹس میں؟ ویل آئی وڈ سے کہ جو وکیبلری ہے وہ سب سے بیسک چیز ہے. اگر ہم چاروں ماڈیولس کی بات کریں اس میں ہمارا ریڈنگ ہے, لسننگ ہے, رائٹنگ ہے اور اسپیکنگ ہے. بٹ اگر ہم رائٹنگ کی بات کریں تو وہاں پر اکثر اوقات ایک مس کنسیپشن ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے مشکل ورڈ صرف ایڈ کر دیا ہماری رائٹنگ میں تو ہمارا بینڈ اسکور میجیکلی بڑھ جائے, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. رائٹنگ جو ہوتا ہے لائک اے سیڈ بیفور اٹ ڈیمانڈس پریسیجن اینڈ کنٹرول. فار رائٹنگ آپ نے اپنے آئیڈیاز کو افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, اور آئلٹس جو ہے وہ چاہے اسپیکنگ ہو چاہے رائٹنگ ہو وہ ہمیشہ کلیئرٹی مانگتا ہے, کمپلیکسٹی نہیں مانگتا. تو کلیئرٹی جو ہوتی ہے وہ ہماری ایک اچھی گرامر بیس سے آتی ہے, وہ ہماری مشکل وکیبلری سے نہیں آتی. آپ ایک سمپل وکیبلری اور ود گڈ گرامر آپ ایک اچھا بینڈ اسکور لے سکتے ہیں, لیکن آپ ایک بری گرامر اور اچھی وکیبلری کے ساتھ ایک اچھا آئلٹس اسکور نہیں لے سکتے. اچھا علی بھائی آپ یہ مجھے بتائیں کہ از پی ٹی ایزیئر دین آئلٹس؟ ویل دا جنرل کنسنسس تو یہی ہے کہ بھائی پی ٹی از کمپیریٹیولی ایزیئر, بٹ آف کورس اگر آپ میجورٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی از ایزیئر. آئی وڈ سے کہ کچھ معاملات میں پی ٹی جو ہے وہ آسان ہے آئلٹس سے, بٹ دونوں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آپ ایک اسٹوڈنٹ کی چیک کر رہے ہوتے ہیں. آئلٹس جو ہے وہ ذرا زیادہ اکیڈیمک ہے اور اس میں چونکہ اسپیکنگ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ود ہیومن ایگزامنر ہوتی ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فیس ٹو فیس کسی سے بات کرنا جو ہوتا ہے دے آر ناٹ کمفرٹیبل, تو دے کین آپٹ فار دا پی ٹی ٹیسٹ, جہاں پر جو ہے وہ پیورلی آپ کا ایک ٹیک بیس ٹیسٹ ہے. آپ نے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھنا ہے اور سارے کا سارا ٹیسٹ آپ کا اکٹھا اٹیمپٹ ہو جانا ہے, آپ کا کسی بھی ہیومن انٹریکشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. ساتھ ہی ساتھ پی ٹی کی جو رائٹنگ ہے اٹ از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو دا رائٹنگ ان آئلٹس. آپ کی جو جس پریسیجن اور جس کرائٹیریا سے آپ کی آئلٹس میں رائٹنگ چیک ہو رہی ہوتی ہے پی ٹی میں اس کا ہاف بھی نہیں ہوتا. اور واپس وہی بات کہ فار پی ٹی آپ کو زیادہ کریٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ان لاٹ آف دا کویسچنز, بٹ ود آئلٹس اگر آپ کریٹیو نہیں ہیں اپنی اسپیکنگ اور رائٹنگ میں تو یو ول اسٹرگل. اچھا کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, تو کیا کانفیڈنس میٹر کرتا ہے آئلٹس؟ یس آئی وڈ سے کہ فار اسپیکنگ کانفیڈنس ڈز پلے اے رول, بہت میجر فیکٹر نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے, بٹ جب ہم اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم فلوئنسی اور کلیئرٹی اور اپنے آئیڈیاز کو افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو جب اسپیکنگ آئلٹس جو ہوتا ہے اس میں اگر ایک بندے کو کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ کلیئرلی اپنی آئیڈیاز کو اور اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا. تو اگر اس میں اگر وہ انڈر کانفیڈنٹ ہے تو اس کو جتنی چاہے اچھی انگلش آتی ہو وہ پریشر میں آ کر تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اسپیکنگ نہ کر پائے جس طرح کی اس نے ذہن میں سوچی بھی ہوتی ہے, ایز اپوز ٹو اے پرسن جو کہ کانفیڈنٹ ہے لیکن ود لمیٹیڈ انگلش وہ مے بی اس سے ایک ہائر بینڈ اسکور کر لے. بٹ آف کورس سرکمسٹینشیل ڈفرینسز ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اٹ ول ڈپینڈ. اچھا کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ نا بہت زیادہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا کوئی اثر انداز ہوتا ہے فائنل اسکورز میں؟ یس ڈیفینیٹلی ایگزام پریشر ایک ریئل چیز ہے. آپ اسپیشلی آئلٹس اور پی ٹی کی جہاں تک بات کی جائے وہاں پر
جو ٹیسٹ کی انگزائٹی ہوتی ہے، ایک آپ کا جو ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے، وہ آپ کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ آئیلٹس پی ٹی کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا، رائٹ. یو ڈونٹ نو کہ آپ سے کس طرح کا کویسچن کیا جائے گا. پلس آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر. آپ کانسٹنٹلی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی میرے سے ایک کویسچن اسکپ ہو گیا، میرے سے ایک کویسچن مس ہو گیا تو میں کیا کروں گا. یہ ساری فیکٹرز جو ہوتے ہیں جب اکٹھے آپ کے سامنے آتے ہیں تو جو ایک بندہ جو آلریڈی اوور تھنک کر رہا ہے پریپریشن کے دوران بھی، وہ ٹیسٹ کے اندر تو بالکل کلیپس کر جائے گا. اس لیے جو ہے اوور تھنکنگ اکثر اوقات جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا کرٹیکل فیکٹر بن سکتا ہے اسکور آنے اور نہ آنے کا. کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ تیاری بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دے آر اینکشیس اور وہ بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، بھائی ہم ٹیسٹ میں ایسے کریں گے تو کیا ہوگا، ویسے کریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر جب ٹیسٹ میں آتی ہیں تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں وہاں پر، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ پھر سب کے سامنے ہوتا ہے. اچھا علی بھائی، آئٹس اور پی ٹی کی اس وقت ایگزام فیس کیا چل رہی ہے؟ آئلٹس جو ہے اس میں ریسنٹلی انکریز آیا فی کا. اب جو ہے وہ 67,000 فی اس کی پاکستان میں چل رہی ہے وداؤٹ ٹیکس. اور پی ٹی جو ہے اس کی فی ابھی بھی اتنی ہے $225 ہی ہے. دیٹ رفلی ٹرانسلیٹس ٹو $63,000-64,000. علی بھائی، آپ کے اسٹوڈنٹس کی آپ کے متعلق کیا رائے ہے ایز اے آئٹس پی ٹی انسٹرکٹر؟ ویل آئی وڈ سے کہ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا جو مسکنسیپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اگر انگلش نہیں بھی آتی نا تو ہمیں 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں کوئی ایسی میجیکل طریقہ بتائیں، کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ ہمیں نا آئلٹس میں بینڈ 7 آ جائیں. ڈیمانڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں بٹ ایفرٹ پٹ کرنا والا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا اور آپ کو اپنی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی. تو ایک بندہ جو ہے جس کو ایک چیز کا بیسک ہی نہیں پتہ، وہ اس میں پروفیشنٹ ہونے میں ایک تو اس کو ٹائم لگتا ہے اور یہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یس، اگر آپ اس میں ٹائم اور ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں تو آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے، بٹ اگر آپ صرف ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور ایفرٹ نہیں کرتے تو پھر مسئلہ وغیرہ بنتا ہے. پھر آپ نے ٹائم بھی گزارا ہوتا ہے، 1 مہینہ بھی آپ نے لگایا ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتا کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے بس ایکسپیکٹیشنز بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، بھئی ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن آپ نے اتنی ایفرٹ نہیں پٹ کی ہوئی ہوتی. اچھا علی بھائی، آپ جیسا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں آئٹس پی ٹی کی ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو کیا ایگزامینر کی نظر میں شعوری اور لاشعوری طور پر ایکسنٹ میٹر کر رہا ہوتا ہے؟ ویل دس از اندر مسکنسیپشن. آئلٹس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب ہی نہیں، پورے دنیا میں ہو رہا ہے. فی الوقت ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، مے بی دیر آر تھاؤزنڈز آف ٹیسٹ گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اس میں فلپینز، ملیشینز، انڈونیشینز، ہر طرح کا بندہ آ جاتا ہے. تو جب اتنا بڑا ہمارے پاس کوہارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایکسنٹ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایکسنٹ میٹر کرتا ہو تو وہ تو پھر بہت بڑا ایک اسکور کا ڈفرینس آ جائے. لیکن کلیئرٹی میٹر کرتی ہے، اگر آپ کی پروننسیشن میٹر کرتی ہے، اگر آپ کلیئرلی اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں، آپ کی ورڈس کی پروننسیشن جو ہے اس میں کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہوتا، تو آپ کا پاکستانی ایکسنٹ ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، ڈزنٹ میٹر. اچھا، تو علی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس موک ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان میں ان کے بہت اچھے نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، البتہ جب وہ ریئل ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو نمبر میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ موک ٹیسٹ میں نمبر کم ہوتے ہیں لیکن جب وہ ریئل ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو نمبر زیادہ اچھے آ جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وہی ریزن ہے جس پر میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی ہے کہ ایگزام پریشر جو ہوتا ہے اس کا ہر بندے کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے دیٹ از ڈفرینٹ. وہ نہ ہی میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، وہ نہ ہی اسٹوڈنٹ پریڈکٹ کر سکتا ہے. کافی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں دے آر ویری اوور کانفیڈنٹ بیفور دا ایگزام کہ بھائی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. بٹ جب ایگزام آتا ہے تو وہ وہاں پر کانپنے لگ پڑتے ہیں، ان کو بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے. اسی کے اپوزٹ جو ہوتا ہے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ شاید پہلے بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں لیکن ایگزام میں دے آر ویری کام. تو آپ کی پریپریشن تو ہر بندے نے ہی کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے پریپریشن نہ کی ہوئی انلیس وہ بالکل ہی نگلیکٹ کر رہا ہو اس چیز کو. لیکن جب پریشر ہٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بھی کہ بھئی اب اگر میں نے آنسر غلط کیا یا اب ٹائم میرے سے اسکپ ہوا تو آئی کی ناٹ گو بیک. موک ٹیسٹ میں آپ کو اس چیز کا ریئل پریشر نہیں ہوتا. موک ٹیسٹ میں آپ کو پتہ ہے بھئی اگر چیز اسکپ ہو بھی گئی یا میرے سے آنسر غلط لگ بھی گیا تو خیر ہے، موک ٹیسٹ ہے، نیکسٹ ٹائم زیادہ اسکور آ جائیں گے. لیکن جب آپ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو تب یو ڈونٹ ہیو دا لبرٹی ہیئر. یہاں پر آپ کو پتہ ہے بھئی میں نے اگر ایک بھی آنسر غلط کیا تو وہ اس سے ایک اور آنسر غلط ہوگا، اس سے ایک اور آنسر غلط ہوگا، ڈومینو افیکٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس ایک یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کا موک ٹیسٹ میں اسکور اور ہوتا ہے اور آپ کا جو فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اسکور آپ کا کم آتا ہے. اور زیادہ آنے کی جو ریزن ہے وہ آف کورس اٹ آلسو ہیز ٹو ڈو ود ایگزام پریشر اینڈ ٹیسٹ انگزائٹی. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایگزام ہوتا ہے چاہے آئلٹس ہو چاہے پی ٹی ہو، وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی بتاتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی ہمارے موک سے ایزی ہوتا ہے.
رائٹ. تو اگر تو آپ ٹیسٹ کے پریشر میں آ کر تو کولیپس نہیں کر جاتے, پھر تو آپ کا موک ٹیسٹ یا موک ٹیسٹ سے تھوڑا سا اوپر اسکور آ جائے گا. لیکن اگر آپ کولیپس کرتے ہیں تو اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ کا اسکور کم آ سکتا ہے. اچھا, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اسپیکنگ میں لمبے لمبے آنسر دے رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے نمبرس کیا کم ہو سکتے ہیں, یا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہاں, اسپیکنگ جو ہے اس کے اندر جو ہمارا کرائٹیریا ہے اس میں ایز سچ ڈائریکٹلی اسٹیٹڈ یہ بات تو نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ کویسچن سے آف ٹاپک ہوتے ہیں تو آپ کے اسکور کم آئے گا. بٹ ریمبلنگ آن, اگر ایک بچہ جو ہے وہ خام خواہ کویسچنس کے آنسر لینتھی دے رہا ہے تو یہ چیز ایگزامنر پر ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتی ہے. کیونکہ ایگزامنرز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک لمیٹیڈ ٹائم میں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کو ہم نے اسپیکنگ میں کیا اسکور دینا ہے. تو اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھی ویئر ڈو یو لیو, اور آپ آگے جو ہے وہ آپ 4 5 6 سینٹینسز کا آنسر دینے لگ پڑتے ہیں, تو وہ ایک ان نیسیسری چیز ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو اس نے ہم سے کویسچن کیا ہے ہم اس کو پریسائز اور افیکٹو طریقے میں آنسر کریں. اور ایک اچھی انگلش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کنٹرول ہوتا ہے کہ بھئی میں نے لمیٹیڈ کانٹیکسٹ کے اندر لمیٹیڈ ورڈس میں ایک اچھا آنسر دیا ہے. اگر آپ نے لینتھی آنسر دینے ہوتے ہیں اور لمبی بات کرنی ہوتی ہے تو 1-2 کویسچن میں تو ایگزامنر سنے گا, آفٹر دیٹ وہ آپ کو بیچ میں کٹ آف کرنے لگ پڑے گا. یہ بھی جو ہوتا ہے ایک بچے کی سائیکی پر ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتا ہے کہ شاید میں غلط آنسر دے رہا ہوں. اچھا علی بھائی, کچھ ہیبٹس یا کوئی کلیے ہی بتا دیں اچھے نمبرز لینے کے لیے. دیکھیں, فرسٹ آف آل یو نیڈ اے ویری گڈ گراسپ آف دا بیسک انگلش لینگویج. اگر آپ انگلش لینگویج پر آپ کی گرپ نہیں ہوتی تو پھر آپ 2 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ آئلٹس یا پی ٹی کی پریپریشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیسک انگلش بھی کر رہے ہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ پر سمجھ لیں کہ ایک پریشر ڈالتی ہیں تو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو بہتر ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ایک بیسک انگلش جو ہے اٹ شوڈ ڈپینڈنگ آن آپ ہاؤ مچ اسکور ڈو یو وانٹ, یور بیسک انگلش شوڈ ایٹ لیسٹ ٹچ بینڈ 5.5. آفٹر دیٹ وہاں سے 6.5 تک جانا جو ہوتا ہے یا 7 تک جانا ایک کمپیریٹیولی ایزیئر جرنی ہوتی ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ اگر بینڈ 2 یا 3 کی انگلش پر آیا ہوا ہے تو اس کے لیے 6.5 تک یا 7.5 تک ایک بہت ہی لمیٹیڈ ٹائم فریم میں ریئلسٹک نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے اسٹارٹ فوکسنگ آن دا بیسک, دین موو ٹورڈس آئلٹس. اور آئلٹس کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن اسکور تک آپ کو ایک کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ طریقے ہیلپ فل ہوتے ہیں, لیکن سرٹن اسکور کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو انگلش تو اب بہت اچھی آ گئی بھی ہے لیکن آپ کا ابھی بھی اسکور نہیں آ رہا ہوتا. تو دین یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ میرے آنسرز غلط کیوں ہو رہے ہیں. پہلے شروع میں آپ دیکھیں بھائی وکیبلری کا ایشو ہوگا, گرامر کا ایشو ہوگا, آل آف دیز تھنگس. آپ کا اسکور اگر ہم لسن ریڈنگ کی بات کریں آپ 25-27 تک چلے جائیں گے, بٹ اس کے اوپر آپ کا اسکور نہیں جائے گا. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ دا وائی کہ بھی میرا آنسر غلط کیوں ہو رہا ہے. پھر وہ چیز اگر آپ جتنی اچھی انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کا 27 سے اوپر اسکور وہ لے کر جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ علی بھائی. علی بھائی, آج اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا پھر جو اسٹوڈنٹس نیکسٹ میں آئٹس اور پی ٹی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پیراگان کے حوالے سے یا اپنا کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ آپ دیں. ویل آئی وڈ سے کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس. آپ اکثر اوقات ہمارے یہاں پر سب سے جو جنرل چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بیسک چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور وی تھنک کہ بھئی ہم ایک لمیٹیڈ ٹائم میں بہت کچھ کر لیں گے. مائی ریکمنڈیشن از کہ فرسٹ آف آل اپنی ویکنیسز اور اپنی اسٹرینتھس کو فگر آؤٹ کریں, کیونکہ اسٹرینتھ پہ اگر آپ کام کرتے ہیں آپ کی وہ کسی بھی ماڈیول کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, وہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے, اور ویکنیسز جو ہوتی ہیں ان پر ہم کام کر کے ان کو منیمائز کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو دے کین ملٹیپلائی ملٹیپل ٹائمس, اور ایک افیکٹو بینڈ اسکور یا جو بھی آپ کا ٹارگیٹ اسکور ہوتا ہے اس میں ہیلپ کرنے کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. جی, تو ویورز, اگر آپ آئٹس پی ٹی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ڈاکٹر علی راشد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو پیراگان اوورسیز ایجوکیشن گجرات کے آفس میں وزٹ کریں. تھینک یو سو مچ.